أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمل له الجنة. رواه مسلم. يجدي يوم مهبس تسمى بشوذ رشاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، چپڑا باڑی کے نہایت ہی اہم ذمہ داران اور چپڑا باڑی کے قرب و جوار سے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کی اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس باڑی میں شاید پہلی بار مجھے آنے کا موقع ملا ہے، اور یہ پروگرام آپ کی اسی مدرسہ کے جناب کوثر صاحب نے مجھ سے یہ پروگرام لیا اور میرے مخلص دوست جناب اسلام بھائی نے بھی رابطہ کیا کہ یہ پروگرام آپ دیں. میں نے اس پروگرام کو آپ کے لیے تو دے دیا تھا، لیکن آنے میں مجھے دقت اس بات کی تھی کہ کیونکہ یہ بہار الیکشن میں مجھے ڈیوٹی ملی ہوئی تھی پریزائڈنگ آفیسر کی. 3 دنوں تک میں کنٹینیو اس میں ڈسٹرب رہا اور ذہنی طور پر میں تھکا ہوا تھا، لیکن آپ کی محبت نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور جب میں یہاں پہنچا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں، کیونکہ پہلے آتا تو حالات بھی جانتے، باتیں بھی ہوتی لوگوں سے، لیکن میں اتنا کچھ زیادہ باتیں نہ کر سکا. بہرکیف قرآن کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اور اسی آیت کو لے کر کے آج ہماری گفتگو ہوگی اور اسی کے اوپر ہمارا خطاب ہوگا، اسی پر ہماری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، پوری انسانیت سے، یا ایھا الناس، ہائی سمپورن جگت کے مانوزاتی، ہائی انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، کرسچن، یہودی، جتنے بھی ہیں سب کے سب کے ماں کون؟ حضرت حوا، اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو قرآن نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اور کہا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہو، لیکن آپ اگر اپنے اوپر کو جائیں گے کہ میرا باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، تو آپ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام تک ضرور پہنچیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ ہم سب کے سب بنو آدم کی اولاد ہیں، اور اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، اے سمپورن جگت کے مانوزاتی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں، خاندانوں میں، الگ الگ جگہوں میں ہم نے تمہیں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اپنی شناخت جان سکو کہ ہم کہاں کے ہیں، کون ہے، یہ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے، الگ الگ جگہ سے ان کی جو تعلقات ہیں وہ صرف ان کی شناخت، ان کی پہچان ہے، بس یہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے کے رہنے والے ہو تو تم بہت اچھے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں الگ الگ ٹولیوں میں، جماعت میں اس وجہ سے بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتر دیناجپور کے شہر میں پیدا ہوئے اور کوئی کلیاچک میں پیدا ہوا، کوئی بنگال کے کسی ایریے میں پیدا ہوا، آپ کسی بارڈر کو اس بار بہار میں کوئی پیدا ہوا، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہاریوں سے زیادہ اچھے ہیں، یا کوئی بہاری یہ نہ سمجھے میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، کوئی اتر پردیش کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا یہ نہ تصور کرے کہ میں بہاریوں سے زیادہ اچھا ہوں، میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں، میں نے اس وجہ سے بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بڑا امیر ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، کوئی غریب ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، ایسا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی دکھنے میں بڑا ہینڈسم ہے، سندر ہے، خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، اس کے چرچے پورے محلے اور پورے سماج اور پورے علاقے میں اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے سماج کے اندر ڈنکا کے چھوٹ پر بھی آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اپنے علاقے میں اگر کوئی لڑکی ہے تو فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ اس معاملے میں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں اور اللہ کی آنکھوں میں سب سے پیارا ہوں،
زیادہ پیارا کون ہے؟ جو اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رہا ہو۔ اس معاملے میں کوئی جاہل ان پڑھ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی پیارا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک انسان ہیں، منشیہ، ہم اور آپ ایک انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، کسی کے بالوں میں فدا ہے، کسی کے چہرے پہ فدا ہے، کسی کے جسمانی بناوٹ پہ فدا ہے، کسی کے رنگ اور کسی کے رنگ نسل میں فدا ہے، کسی کی خوبصورتی اور کسی کی زمین و جائیداد کے اوپر فدا ہے۔ ہم اور آپ ایک انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کوئی کسی کو دل دے دیا، کسی کے خوبصورتی پر فدا ہو گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، سمجھنے لگا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ اچھی ہے، صرف شکل و صورت سے کوئی لڑکی بہت اچھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خوبصورت دکھنے میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کے معاملے میں بھی اچھا ہو، عمل کے معاملے میں بھی اچھا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں مال و دولت ضرور دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں خوبصورتی ضرور دیکھتے ہیں۔ آج دیکھیے جلسوں کے اندر بھی حالات وہی ہیں، جلسے آتے ہیں لیکن نظریں دیکھیے گا آپ نظروں کو، کسی کوئی لڑکی اگر خوبصورت آ گئی تو اسی کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھا آپ نے جلسوں میں حالات ایسے بن چکے ہیں، چلو چلو جلسہ، ایک تو پہلا مقصد ہے کھائیں گے دم دبا کے یہاں تک، اتنا کھایا، اب تو وہ سب ہم بات نہیں بول سکتے کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، وائرل بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو مقصد ہے کھانے کا اور دوسرا مقصد جلسوں میں انجوائے کرنے کا، مقصد انجوائے کرنے کا۔ اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں کا کیا کہنا، ہم تو سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ جن لڑکیوں کو جلسوں میں آنے کے لیے باقاعدہ اسلامک لب و لباس میں ان کو آنا چاہیے، پردے میں آنا چاہیے، لیکن اتنے میک اپ اور اتنے بناؤ سنگار کے ساتھ جلسوں میں آتی ہے کہ جس کو دیکھنا ہو نہ ہو وہ بھی کر کے دیکھتا ہے یار اتنی اچھی لڑکی یہاں پہ کیسے آ گئی۔ میرے بھائی کو یہ حالات ہیں اپنے سماج کے، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی درشٹی اور اس کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ ہم اور آپ جسم کے اوپر جا رہے ہیں، جسم کے اوپر فدا۔ اور آپ نے دیکھا یہ یوٹیوب کا زمانہ اور سوشل میڈیا کا، انسٹاگرام مت پوچھئے، لڑکیوں نے بھی آئی ڈی بنائی، لڑکوں نے اتنا کمال کر دیا کہ لڑکوں نے لڑکی کے نام پہ آئی ڈی بنا دیا۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک لڑکا اس لڑکی سے کانٹیکٹ کیا، حالانکہ وہ لڑکی تھی، اب کانٹیکٹ تو ہو گیا، بات ہونے لگی، اب لب سب پیار محبت سب کچھ، اور جب ملنے کی بات آئی پارک میں جا کے ملا تو دیکھتا ہے کہ ذرا ایک لڑکا ہے۔ غور کرو میرے بھائی جو یہ حالات آپ میں پورے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہاں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویر بناوٹ ایسی تصویر لگا دیتی ہے لڑکیاں، اس طریقے سے لگے گا کہ یہ اس علاقے کے نہیں ہے، یہ تو ہیروئن کی بہن اور سسٹر ہے، اتنی خوبصورت پکچر لگاتی ہے۔ مقصد کیا ہے، لڑکوں کو لبھانا۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لڑکیاں کپڑا تو پہنیں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی اور وہ خوبصورتی دکھانے کے لیے یہ سارا کام کرے گی۔ اب یہاں دیکھیں جسم کے طور پر آدمی بہت گیا، صرف جسم دیکھا موبائل کے اندر، اس نے کچھ نہیں دیکھا اور اتنا فدا ہو گیا کہ گھر میں کہنے لگا ہم اسی سے شادی کریں گے۔ دیکھا ہوگا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، کہیں نہیں، موبائل نے اس کو اتنا دیوانہ بنا دیا، اب اسی میں وہ لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، تم شکل و صورت میں جا رہے ہو، خوبصورتی پہ تم جا رہے ہو، غور کرو میرے پیارے ساتھیو، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا کہ تم
तुम देखते हो इंसान को देखता है, दिखने में अच्छा हो गया, उसके पीछे भागने लगा, कोई दिखने में अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हमारा दुनिया में ये देखा करते हैं, लेकिन अल्लाह बंदों में ये कुछ नहीं देखता। कौन काला, कौन गोरा, कौन मोटा, कौन पतला, कौन दुबला, कौन अमीर, कौन गरीब, ये अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह कहता मेरे बंदों में देखता हूँ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। आई मेरे बंदों, मैं तो तुम्हारे अमल को देखता हूँ, तुम्हारे दिलों को देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ कि तेरे दिल में अल्लाह का डर कितना है। तुम्हारे अमल और तुम्हारे करतूत और तुम्हारे काम को मैं देखता हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो, कितने अच्छे वर्क कर रहे हो, कितना प्यारा काम कर रहे हो, कौन से काम तुम अच्छे कर रहे हो, कौन से बुरे काम कर रहे हो, इन कामों को मैं देखता हूँ। अल्लाह ऐलान करके कहता है, ऐ मेरे बंदों, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, अगर ये बात ना होती कि अल्लाह दिल नहीं देखता मौलाना, अल्लाह चेहरा देखता है, अल्लाह खूबसूरती देखता है, अल्लाह बनावटी देखता है, जिसके जो जितना मालिक है। बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि हम ज्यादा मालदार है, अल्लाह की नजर में ज्यादा प्यारे नहीं। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माल, ये दोनों चीजें अल्लाह के नजदीक तुम्हें करीब नहीं कर सकती है। ये ऐसा नहीं है कि तुम बहुत मालदार हो तो तुम अल्लाह की नजर में प्यारे हो, तुम बहुत ही ज्यादा औलाद वाले हो तो तुम अल्लाह की नजर में प्यारे हो। बहुत का नजरिया है कि मुझे अल्लाह दे रहा है, इसका मतलब अल्लाह मुझसे खुश है, मुझे बेटा दिया, बेटियों से नवाजा, दौलत दी, सब कुछ दिया, इसका मतलब अल्लाह हमसे बहुत ही ज्यादा खुश है। ये गलत नजरिया है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता नहीं, अगर ये सोच है तुम्हारी तो ये घटिया सोच है, तुम्हारा ये नजरिया निहायत ही खराब है। मेरे भाइयों गौर करो, अगर ये बात होती तो हजरत बिलाल जन्नत में न जाते, अगर ये बात होती तो हजरत बिलाल जो कि इतने काले और कलूटे थे, इतने ज्यादा दिखने में खराब लगते थे कि मक्का की लड़कियां, अरब की लड़कियां उस बिलाल से कोई निकाह करने के लिए रेडी न थी, उससे शादी करने के लिए कोई तैयार न थी। हर लड़की यही चाहती थी कि मुझे हैंडसम लड़का मिल जाए। बिलाल से अगर कोई शादी की बात करता तो लड़की कहती ना, हम इससे निकाह कैसे करेंगे, इनसे इतना काला आदमी से मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं इनसे निकाह न करूंगी, मैं इनसे शादी न करूंगी। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब जन्नत दिखाया गया, जब अल्लाह के नबी को मेराज कराया गया, जब अल्लाह के नबी को पहला आसमान, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और उसके बाद जन्नत का सैर कराया गया, जन्नत को दिखाया गया, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा। जन्नत को मैंने देखा, बहुत सी चीजें मैंने जन्नत में देखी और बहुत सी चीजें मैंने जहन्नम के अंदर भी मैंने देखी। अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं और मेराज का वाक़या बयान करते हुए कह रहे हैं, मैंने जन्नत में देख रहा था और जन्नत की खूबसूरती पर मेरी नजर जा रही थी। क्या देखता हूँ और मेरी कानों के अंदर एक आवाज सुनाई देने लगती है, मुझे झूठियों की आवाज सुनाई देने लगती है। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा, हाय जिब्राइल अमीन, ये बताओ ये झूठियों की जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है और मेरे कानों के अंदर ये झूठियों की आवाज आ रही है, ऐ बिलाल तू बताओ ये झूठियों की आवाज किन की है। हजरत जिब्राइल अमीन कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मती में से एक शख्स है। फरमाया वो कौन है, क्या नाम है बताओ। जिब्राइल कहते हैं हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने जो कि जन्नत के अंदर, आज ही जन्नत के अंदर उनके कदमों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी बिलाल का तो इंतकाल न हुआ, अभी बिलाल तो जिंदा है, अभी बिलाल तो दुनिया में मौजूद है और हजरत बिलाल जन्नत में चल रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में आराम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जब आसमाने दुनिया में आए, इसी दुनिया के अंदर और इसी धरती के ऊपर आए, तो अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, लोगों को
سنا رہے تھے، نظر پڑی بلال کے اوپر، کہنے لگے بلال ذرا تو ادھر آؤ، اے بلال ذرا میرے قریب آؤ۔ حضرت بلال قریب آتے اور پوچھنے لگتے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے ان مناظر کو دیکھتا جا رہا تھا کہ مجھے تیری چلنے کی آواز سنائی دی، جوتوں کی آواز سنائی دی، یعنی اللہ نے تجھے اسی دنیا میں جنت کو، جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے کہ جیسے مرے گا، جیسے دنیا کے اندر تیرا انتقال ہوگا تو جنت کے اندر چلا جائے گا، تیرے لیے جنت کنفرم ہے۔ لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اے بلال تو جنت میں جا رہا ہے، کون سا ایسا کام کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے بنیاد پر تو جنت کے اندر چلا گیا ہے؟ دیکھیں کالے ہیں، اور کتنے کالے تھے، میں نے بتایا کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے یا یہ کہہ لیجئے اس سے کوئی ریڈی نہیں تھی، تیار نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو جنت میں دیکھا۔ کیوں؟ کالے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے حضرت بلال سے پوچھا گیا بلال ریزن بتاؤ، اے بلال کارن بتاؤ، اے بلال ذرا مجھے بتاؤ کہ عمل کون سا کرتے ہو؟ بلال کہنے لگے اے اللہ کے نبی کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں، بہت بڑا کام نہیں کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں صرف اتنا کرتا ہوں جب میں استنجا کرتا ہوں، میں قضاء حاجت کرتا ہوں، جب لیٹرین باتھ روم کرتا ہوں، جب میں ناپاک ہوتا ہوں میں فوراً پاکی حاصل کر لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کی بعد میں نماز ادا کر لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 یہی ایک کام کرتا ہوں اللہ کے نبی، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال اے بلال بس کر یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کنفرم بنا دیا ہے۔ کالے تھے لیکن دنیا میں اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں جنتی بنا دیا۔ اب سوچئے ہم اور آپ چلو نماز پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب ناپاک ہو، یہی نوجوانوں کی طرف سے آواز آتی ہے مولوی صاحب ناپاک ہے۔ بتائیے ایک مسلمان اور ناپاک کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان اور ناپاک نہیں ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کہتا میرے بندو میں توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناپاک لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے ناپاک کون رہے گا؟ ناپاک وہ رہے گا جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ ناپاک وہی رہتا ہے جس کو غلط کام کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ پاک رہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں حضرت بلال یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاک رہتا ہوں، وضو کی حالت میں رہتا ہوں، وضو کی حالت میں۔ میرے بھائیوں آج کل تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر ناپاکی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کو اگر اچانک نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، مولوی صاحب میں کیسے نماز پڑھوں، میں تو ناپاک، غور کریے تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی دبلا، کوئی کیسا ہو، اللہ کی نظر میں یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ دکھنے میں تو کتنا اچھا ہے، تیرے باڈی کتنا پیارا ہے، تو کتنا باڈی بلڈر ہے، تیرے بال کتنے پیارے ہیں، تیری آنکھیں کتنی پیاری ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا۔ آج دیکھیے سماج کی حالت، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، سماج کے اندر جو زناکاری ہے، سماج کے اندر جو بے حیائی ہے، سماج کے اندر جو جوا بازی ہے اور شراب نوشی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ آؤ میرے بھائیوں ذرا منظر میں سناتا ہوں، آج بنگال کے ہو یا بہار کے ہو یا اتر پردیش کے ہو،
لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے اندر جا کر کے غلط کام کر رہا ہے، اس کو ڈر اللہ کا نہیں ہے، سماج کا نہیں ہے، ماں باپ کا ڈر نہیں ہے، لڑکا لڑکی آپس میں پیار کر لیا، آپس میں دوسرے سے فدا ہو گیا، لڑکی پڑھنے کے بہانے نکلتی ہے اور لڑکا بھی پڑھنے کے بہانے نکلتا ہے، اور دونوں جا کر کے ہوٹل میں جا کر کے غلط کام کر لیتا ہے، ہوٹل میں جا کر کے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سماج والا تو ہمیں نہیں جانے گا، ہمارے ماں باپ تو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے گارجین کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم تو ان کی نظروں سے بچ سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہو۔ جو اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اگر کوئی کالی چوٹی بھی چلتی ہو، کالی رات میں اگر چل رہی ہو، تو اس چوٹی کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اس اللہ سے اپنے آپ کو تم بچا نہیں سکتے ہو۔ اے نوجوانوں، جو تم غلط کام کر رہے ہو، بند کمرے میں جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے جو غلط کام کیا کرتے ہو، اے لڑکیوں، جو مسلمان سماج کو تم نے گندا کر رکھا ہے، ابھی تم نے پڑھنا کا واقعہ بھی تم نے سنا ہے، ایک صوفیہ کر کے ایک لڑکی تھی، صوفیہ، بہت سے لڑکیوں کے آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے، پڑھنے کے لیے گئی، ڈاکٹر بننے گئی، فلاں چیز انجینئر بننے گئی، اور پڑھائی نہیں کر رہی ہے، عشق لڑا رہی ہے، ہوٹل میں جا کر کے انجوائے کر رہی ہے۔ یہی کام وہ صوفیہ بھی کر رہی تھی، ایک ہندو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا، جس لڑکے کا نام عابد تھا، اور اسی لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی رہتی تھی، اور گھر والے کو یہ بتاتی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، گرلس ہاسٹل میں رہا کرتی ہوں، اور اس لڑکے کے ساتھ انجوائے کرنا، گھومنا، اس کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرنا، یہی اس لڑکی کا معاملہ چل رہا تھا۔ لڑکے نے جب اس لڑکی کو، مسلم گرلس کو جب استعمال کر لیا اور جب دل من بھر گیا، تو اس لڑکی کو 5ویں منزلے سے نیچے پھینک دیا، زمین کے اوپر گری اور وہیں پہ وہ مر گئی۔ میرے بھائیو، جس کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسلم لڑکیاں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، آج حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ حیادار تھا، لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ حیا تھی، لیکن ان لڑکیوں کے اندر آج کے دور میں سب سے زیادہ بے حیائی ہے۔ ابھی جب میں آپ کے جلسے کے اندر آ رہا تھا، لڑکیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ پردے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن لڑکیاں بے پردے ہو کر کے باہر یہاں پہ ایسے گھوم رہی تھی، لگتا ہے کہ جانور ہے جانور۔ میرے بھائی کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، بتائیے گا غور سے میرے بھائیوں، قیمتی چیز ہو، سونا ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، ڈائمنڈ ہو، پیسہ ہو، کہاں رکھیے گا؟ باہر میں۔ آپ اس پیسے کو، اس ڈائمنڈ کو، اس موتی کو، اس سونے کو آپ اپنے سب سے مضبوط کمرے کے اندر، مضبوط روم کے اندر، اور اس کے پاس جو آپ کا مضبوط الماری ہو، آپ کا سب سے مضبوط کوئی اٹیچی ہو، بکسا ہو، اس کے اندر آپ کو یہ ڈبیا کے اندر جو مضبوط ہو، اس کے اندر اس موتی کو، اس ہار کو، اس سونے کو، اس سامان کو، اس پیسے کو آپ رکھیں گے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، کوئی اس کو چرا کر کے نہ لے جائے۔ اتنی حفاظت آپ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر میں وہ بہت پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے المرأۃ، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی لیلا مجنون کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں
انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. آپ غور کریں, پانی سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں, زمین سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, درخت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دیگر چیزوں سے, دھاتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہر سامان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آپ نے فرمایا کہ عورت والمرأۃ الصالحہ, ایک نیک عورت دنیا کے اندر سب سے زیادہ, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے زیادہ نیک عورت یہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا, اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے, سب سے بہترین سب سے قیمتی چیز کون سی ہے, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت, نیک گرد, نیک اچھی لڑکی, دیندار لڑکی, یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت. اب بتائیے, سب سے قیمتی دولت ہے, سب سے اچھی کون, سب سے قیمتی دولت کون, دیندار لڑکی. اب آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے آپ, سر کے اوپر دوپٹہ نہیں, آپ کسی علاقے سے کبھی جانے کے اتفاق ہو یا کہیں جانا وغیرہ ہو, اللہ کے قسم مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور راستوں میں جا رہی ہیں, پورے بال کھلے ہوئے ہیں, پورا جسم کا ہر وہ انگ جس کو چھپانے کا اسلام نے آرڈر دیا ہے وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں, اور باقاعدہ بے شرم اور بے حیا بن کر کے وہ راستوں میں اور ٹرینوں میں اور ٹرینوں کے اندر, جہازوں کے اندر وہ سفر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو فخر سے چلتی ہے کہ ارے آئی ایم گرل, اب مجھے, میں لڑکی ہوں اور مجھے ہر چیز کی آزادی ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں پابند رہوں, اسلام نے لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, میرا جسم میری مرضی. آپ نے وہ نعرہ بھی سنا تھا پاکستان کا کہ وہاں کی لڑکیاں اعلان کر رہی تھی میرا جسم میری مرضی, میں جیسا چاہوں ویسا کروں. وہی حالات آج کے دور میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے. لڑکیاں سمجھ رہی ہے کہ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں, ارے ہماری جسم ہماری مرضی. نہیں, سنو, تمہاری جسم تمہاری مرضی, ایسا نہیں چلے گا. تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ, تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی پوجا جوگ نہیں, کوئی عبادت اور بھکتی کے لائق نہیں ہے. آپ نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے, اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا ہے, آئیڈیل بھی مان لیا ہے. وہ نبی کیا کہتے ہیں, المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت کیا ہے, پردہ ہے, پورے کی پورے چھپانے کی چیز ہے, چھپانے کی چیز ہے. یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے, لڑکیاں بیوٹیفل بن کر کے خوبصورت, سب سے زیادہ سیلفی ان کی لڑکیوں کی, کہیں بھی جائیں گے ادھر سے تصویر, ادھر سے تصویر, ادھر سے تصویر, ادھر سے تصویر. اس تصویروں کا کرتی کیا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے, انسٹاگرام پہ, اسنیپ چیٹ پہ, فیس بک پہ اور دیگر ایپوں پہ ڈالنے کے بعد لکھتی ہے بتاؤ لڑکوں میں کیسے لگ رہی ہوں, کمنٹ کرنے والے کو میں اپنا نمبر دوں گی. یہ حال ہے مسلمان لڑکیوں کا. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو اور غور کرو کہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. اور ہماری مسلم لڑکیاں جو کہ ہماری شان ہوا کرتی تھی, ہماری مسلم بہنیں جو ہماری پہچان ہوا کرتی تھی, آج مسلمان لڑکیوں نے میرے بھائیوں سماج کو اتنا گندا کر دیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, وہ ایک فاطمہ, حضرت فاطمہ تھی, محمد رسول اللہ کی بیٹی. اللہ کی قسم کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ بیٹی اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر, اگر میں انتقال کر جاؤں تو دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. کتنا خیال ہے اپنے جسم کو چھپانے کا اور مردوں سے چھپانے کا کہ کوئی مرد میرے جسم کو نہ دیکھے, کسی مرد کی نظر میری جسم کے اوپر نہ پڑے. اے میرے شوہر, اگر میں انتقال کر جاؤں, اگر میں مر جاؤں تو میرے شوہر دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا, کیونکہ دن میں دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاؤ گے, ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ جائے. اس وجہ سے رات کی تاریکی میں دفن کرنا تاکہ کوئی لڑکا مجھے دیکھ نہ سکے. میرے پیارے
نبی کی بیٹی اتنا پردہ کر رہی ہے اور نبی کو ماننے والی بے پردہ سماج میں گھوم رہی ہے، جلسوں میں گھوم رہی ہے، معاشرے کو گندا کر رہی ہے۔ اور لڑکیوں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے نبی کے سامنے تو کون سا چہرہ دے کر کے جاؤ گی؟ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ